السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، نالائق لوگ پیدا ہوئے. اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. فسوف یلقون غیا، عنقریب یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور جہنم کی غی وادی میں داخل ہونے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ستائش کے پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الاتقیاء، سید الصلحاء، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. رب ذوالجلال پاک پیغمبر علیہ السلام کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے، جن میں سب سے پہلا اور بنیادی پلر اور ستون، سب سے بڑی بنیاد وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہے. جس کلمہ طیبہ کو پڑھ کر میں اور آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، رب کی کبریائی اور وحدانیت کو تسلیم کرنا اور سیدنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ کا پیغمبر بلکہ آخری پیغمبر تسلیم کرتے ہوئے ایک شخص اسلام کے دائرے میں قدم رکھ لیتا ہے، اس کے بعد 4 بڑی بنیادیں ہیں جن کا تعلق ایمان کے بعد عمل کے ساتھ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ عقیدہ ہوا، ایمان ہوا، اور باقی 4 بنیادیں وہ عمل قرار پائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان میں آپ اگر غور فرمائیں تو ہر ایک کی اہمیت تو اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، کسی کی اہمیت اور حقیقت کا انکار نہیں، مگر غور فرمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ روزوں کا تعلق 1 سال کے بعد رمضان کے مہینے کے ساتھ ہے، اور وہ بھی صرف اس پر فرض ہیں جو صحت مند ہے، استطاعت رکھتا ہے، مگر نہ اس کا فدیہ ادا کر۔ زکوٰۃ کا تعلق صرف اس صاحب حیثیت کے ساتھ ہے جو صاحب نصاب ہو، اور سال گزر جانے کے بعد اس کے پاس اس کی اتنی سیونگ موجود ہو کہ جو نصاب کو پہنچتی ہو، اس میں سے وہ 2.5%، وہ بھی ایک چھوٹی سی اماؤنٹ وہ اللہ کی راہ میں 1 سال کے بعد خرچ کرے گا۔ اگر سیونگ ہے ہی نہیں، مالدار ہے ہی نہیں، یا اماؤنٹ اس قدر ہے ہی نہیں جو نصاب کو پہنچے، تو وہ اس پر فرض نہیں۔ اور حج کی نسبت بھی ہر اس مسلمان کے اوپر حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس راستے کا اضافی خرچ موجود ہے، آسانی کے ساتھ، صحت بھی اجازت دیتی ہو اور مالی طور پر بھی وہ مضبوط ہو، آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، مگر نہ اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لے آنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو 4 ضروری اعمال تھے، 4 ضروری بنیادیں تھیں، ان میں سے جو ایک پلر اور ایک دیوار ہے، ایک بنیاد ہے، ایک رکن ہے، وہ انتہائی ضروری ہے، جس کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے، ہر دن ہے، ہر لمحے ہے، 5 مرتبہ ہے، اور ایک خاص انداز کے ساتھ ہے کہ اس نے اس انداز کو اپناتے ہوئے ہی اس رکن کو ادا کرنا ہے۔ مسافر ہے تب بھی معافی نہیں ہے، بیمار ہے تب بھی معافی نہیں ہے، انداز بدل سکتا ہے، معاف نہیں ہے، ادائیگی لازم ہے، اور اگر وہ ادا نہ کریں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر قرآن کریم بھی نازل ہوا جس نے وضاحت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرامین کی مزید وضاحت فرمائی اور ایکسپلین کرتے ہوئے ہمارے سامنے حکم رکھ دیا اور فرمان جاری کر دیا کہ نماز سے دوری اور غفلت اختیار کرنے والا کن لوگوں کی فہرست میں آج شامل ہے، اور قیامت کے دن وہ کہاں کھڑا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، مالک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ نماز کی اہمیت سے تو کوئی شخص، کوئی مسلمان بھی یقیناً غافل نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرمایا کرتے تھے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال، سب سے پہلے محاسبہ، سب سے پہلی پوچھ گچھ وہ نماز کے بارے میں ہوتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ پڑھنے والے کی فضیلت بھی بہت دفعہ ہم سنتے سناتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو اللہ کتنا نوازتے ہیں، کتنا قرب عطا ہوتا ہے۔ آج ہم شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو نہیں پڑھتا ہے یا اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، غفلت کا شکار ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہاں پہ کھڑا ہے اور اس کا مستقبل کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر وہ پہلے سوال میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو نتیجہ اس کا یہی ہے بالآخر فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، کامیاب ہو گیا، مبارک ہو اس کو۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر اس لازمی اور پہلے سوال میں ناکام ہو گیا تو لازمی اس کا نتیجہ یہی ہوگا فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ ناکام ہو گیا، وہ خسارے میں چلا گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ اس پہلے سوال کی تیاری میں خاص آپ نے الرٹ رہنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج ہمارے بیٹے اور بچے بھی جانتے ہیں جب پیپر سامنے آتا ہے تو جو بعد والے سوالات ہوتے ہیں ان میں کسی نہ کسی حد تک گنجائش ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ 7 سوالات میں سے 5 حل کریں۔ 5 حل کریں، پہلا سوال لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا چھوڑ کر باقی 6 بھی کر لیے جائیں تو بھائی 1 کے نمبر تو آپ کے ضرور وہ کاٹ لیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لازمی ہے، پرنسپل سب ایسے۔ یہ ہمارے بیٹے بھی سمجھتے اس بات کو، تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بڑا واضح فرما دیا کہ پہلا سوال لازمی ہے، پہلا سوال لازمی ہے، اس میں کامیاب ہونا اور پاس ہونا ضروری ہے، وگرنہ پھر فقد خاب و خسر، خسارہ ہی اس کا مقدر ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا رزلٹ جاری کر دیا ہے، فقد خاب و خسر، ناکام ہو گیا، خسارے میں چلا گیا، گھاٹے میں چلا گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے 18ویں پارے کا آغاز فرمایا، اور آغاز کچھ یوں ہوگا، سورۃ المؤمنون، مومنوں کے نام پہ سورت ہے، اور پہلی آیت میں ہی فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ آگے ان کے اوصاف بیان کیے، ان کی تشریح۔ سب سے پہلا وصف، وقت اجازت نہیں دیتا، سب سے پہلا وصف وہ بھی نماز میں خشوع اور نماز قائم کرنا، اور جہاں ان کے اوصاف کو مکمل فرمایا ہے وہاں پھر سے دوبارہ نماز کا ہی تذکرہ فرما دیا۔ کیا ثابت ہوا؟ درمیان میں جتنی ساری چیزیں اور اوصاف اور ان کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ادھر سے بھی آغاز کرتے ہوئے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ بھئی پڑھیں گے تو خشوع آئے گا، نہ پڑھنے والا تو یقیناً اس لسٹ سے ہی خارج ہے۔ اور جہاں پر مکمل ہوا وہاں پر بھی فرمایا کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیاب لوگ، مومن لوگ، ان کی سب سے پہلی خوبی بھی نماز ہے اور سب سے آخری خوبی بھی نماز ہے، اور دنیا جہان کی خوبیاں ایک بندے میں ہوں وہ نمازی نہیں ہے، وہ ناکام شخص ہے، اس میں خوبی ہے ہی نہیں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرما دیا۔ احباب گرامی، آپ نے ذرا غور فرمانا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، بڑی فکر انگیز ہے، غور کے ساتھ سننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابی داؤد 425 نمبر حدیث۔ فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں افترضہن اللہ تعالی، اللہ نے فرض کی ہیں، من احسن وضوءہن، جس نے ان کا وضو بڑا ہی اچھا کیا، یعنی سنت کے مطابق کیا، وصلاہن لوقتہن، اور ان کو ان کے وقت پر پڑھا، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ،
اس کے رکوع بھی اچھے کیے، مکمل کیے، اس کا خشوع بھی اچھا کیا۔ 4 خوبیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، اللہ کی یہ ذمہ داری ہے جو اس نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے، کسی بندے نے نہیں لگائی، ان یغفر لہ، کہ اللہ اس کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اگلے الفاظ جو غور کر رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جس نے ایسا نہ کیا، جس نے ایسا نہ کیا۔ محدثین نے یہاں پر کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے نمازیں نہ پڑھی، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے نمازیں پڑھی مگر اس کے مطابق نہ پڑھی۔ پھر سوچیں یہاں وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جو ایسا نہیں کرے گا، جس نے ایسا نہ کیا، اس سے مراد نماز نہ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ تو اس سے کہیں پیچھے ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ جس نے رکوع مکمل نہ کیا، خشوع مکمل نہ کیا، ان کو ان کے وقت پہ نہ پڑھا، وضو اچھا اور سنت کے مطابق نہ کیا، جس نے یہ 4 شرطیں پوری نہ کی، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ کا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، چاہے معاف کر دے، پہلے معافی کا لفظ ہے، چاہے معاف فرما دے، اور اگر چاہے گا تو پھر عذاب بھی دے گا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ تو محدثین نے لکھا کہ یہ وبا اور یہ سزا اور یہ عذاب، یہ پکڑ، یہ گرفت، یہ پھٹکار اس شخص کے لیے ہے، عذاب، اگر چاہے تو عذاب بھی دے، ڈرا دیا، دے بھی سکتا ہے، اور بے شک وہ دے گا، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اپنی مرضی سے پڑھنے والے ہیں، رکوع اپنی مرضی کا، سجدہ اپنی مرضی کا، خشوع اپنی مرضی کا، توجہ اپنی مرضی کی، وضو میں اپنی مرضی، نماز پڑھنے کی اور اس کی ادائیگی میں اور طریقے میں اپنی مرضی، اور اس کے وقت میں اپنی مرضی، اس کی جگہ میں اپنی مرضی، اس کی تعداد میں اپنی مرضی، 5 ہوگی، 4 ہوگی، 2 ہوگی، اپنی مرضی۔ فرمایا یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے جو اتنا سستی کا شکار ہیں، تو کہاں پر وہ کھڑے ہوئے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ احباب گرامی، ہمارے معاشرے میں یہ تینوں طرح کے رویے پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو بڑی ہی پابندی سے نماز ادا کرنے والے ہیں، ان کی پہلی اور آخری ترجیح نماز ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس لسٹ میں شامل کرنا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو سستی کا شکار ہیں، مرضی سے پڑھتے ہیں، 5 ہوگی تب بھی ٹھیک، نہ ہوگی تب بھی ٹھیک، طریقہ کوئی بھی آ گیا تب بھی ٹھیک، وقت کوئی بھی مل گیا تب بھی ٹھیک، طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، یہ سستی ہے۔ ان کے بارے میں الگ شریعت نے ان کے بارے میں خاص طور پر 30ویں پارے کے اندر رب العزت فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، جہنم نمازیوں کے لیے۔ اگلی آیت میں فرمایا الذین هم فی صلاۃ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں غفلت کا شکار ہے، اپنی مرضی کا شکار ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ساہون، اس سے مراد یہ ہے پابند نہیں ہے، پابند نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، آگے جا کر میں جب آپ کے سامنے ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فتاوی جات اور ان کا ذہن اور نظریہ اور سوچ رکھتا ہوں، جن میں سے ایک چھوٹی سی ہے، وہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد اگر ہم دیکھتے کہ لوگ پیچھے ہیں، کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں نا، ہم پیچھے ہوتے ہیں، کبھی میں کبھی آپ، صحابہ کرام کا ایمان ان کو جھنجھوڑتا اور وہ کہتے ہیں کہ اسی سمجھنے سا اجر پیچھے پیچھے رہے ہیں، یہ 2 نمبر مومن ہے، جس کو عربی میں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق، عملی منافق، 2 طرح کے منافق ہوتے ہیں نا، ایک ہے عقیدے کا منافق جس کا اندر سے نظریہ اور ہے، کفر ہے، باہر سے نظریہ اور ہے،
ایمان، ظاہری ایمان، اندر کفر، یہ تو ہے اصلی منافق، جس کو عقیدے کا منافق کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ کافروں سے بھی نیچے جہنم میں جائیں گے۔ یہ 2 نمبر ایمان کے اندر، اور دوسرے ہیں عملی منافق۔ عملی منافق یعنی عقیدہ پکا ہے، عمل کے اندر وہ بہت پیچھے ہیں، عمل کے اندر 2 نمبر ہیں۔ تو صحابہ کرام کو گنجائش نہیں دیتے تھے میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں گنجائش موجود ہے، کیونکہ ہم سب کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے، والعیاذ باللہ، کبھی ہم پہلی صف میں ہیں تو کبھی آخری میں بھی نہیں ہیں، تو یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ صحابہ کرام کہتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں نا وہ تو بھائی 2 نمبر ہی ہو سکتے ہیں، وہ تو منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی کوتاہی سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو تیسرا رویہ یہ ہوتا ہے، نمبر 1 بڑے اہتمام سے پڑھنے والے، نمبر 2 سستی کر کے پڑھنے والے، اور نمبر 3 نعوذ باللہ نہ پڑھنے والے، والعیاذ باللہ۔ حضرت امام ابن عثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے پوچھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے؟ فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہ پکا کافر ہے، بالکل، اس میں چونکہ چنانچے والی کوئی تشریح نہیں ہے۔ حدیث میں جب کفر کا لفظ آ گیا ہے تو وہ شخص کافر ہے جو نہیں پڑھتا۔ اب آگے تھوڑی سی تشریح اور تھوڑی سی تفصیل ہمارے کئی علماء نے، عرب و عجم کے علماء اور مشائخ نے کی ہے، اور وہ بھی کتنی ہیں ذرا سن لیں۔ فرماتے ہیں اگر تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ نماز دین کا حصہ نہیں ہے، رکن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو پھر تو پکا کافر ہے، کوئی جو ہے نا وہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا کہ ہے یہ لازمی ہے، یہ نماز اسلام کا بہترین رکن، لیکن میں نہیں پڑھ پاتا، مجھ میں کمزوری ہے، تو وہ کافر نہیں ہے لیکن بہت بڑا گناہگار ہے، اللہ کے ہاں توبہ کرنی چاہیے۔ اب ہم نے خود دیکھنا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں اگر ایک بندہ مجبور ہے، وہ گھر والوں کو کہتا رہتا ہے لیکن گھر والے بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر وہ باقی بالکل بے نماز ہیں تو ایسے شخص کو ان کے ساتھ رہنا بھی جائز نہیں ہے، نصیحت کرتا رہے لیکن ان سے جدائی بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اور میں جانتا ہوں ایسے اللہ کے بندوں یہاں موجود ہیں، وہ باقاعدہ طور پر اس بات کی فکر کرنے والے ہیں، مشورہ کرنے والے، قاری صاحب میرے بچوں میں کتنے بچے وہ نماز کے حوالے سے یہ سستی دکھاتے ہیں، باقاعدہ طور پر مشورہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر وہ فکر کرتے ہوئے بتا دیں قاری صاحب آج دیکھ لیں اتنے بج گئے ہیں اور میرے فلاں بچوں میں سے فلاں وہ ابھی اس وقت جاگ رہے ہیں، ہدایت کی دعا بھی کریں اور حل بھی بتائیں۔ مبارک ہوں ان بھائیوں کو جو یہ فکر کرتے ہیں، مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ جو آج کے دور میں یہ فکر کرتے ہیں، وگرنہ کماتا کتنا ہے یہ تو فکر ہم لیتے ہیں، یہ تو سوچ موجود ہے، لیکن یہ فکر کہاں کہ تیری دینداری کیسی ہے؟ وہ تو ایمان کی فکر صحابہ میں تھی، جب حال پوچھتے تو پوچھا کرتے آپ کا حال کیسا ہے، آپ کے اہل و عیال کیسے ہیں، آپ کا ایمان کیسا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے آج کل ایمان کیسا ہے، دینی معاملات کیسے ہیں؟ کبھی کسی سے پوچھنا چاہیے آپ کی قرآن کی تلاوت کیسی جا رہی رمضان کے بعد؟ اللہ مجھے رات کو توفیق عطا فرمائے۔ احمد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سستی کرنے والوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے لقد هممت ان آمر المؤذن کہ میں مؤذن کو حکم دوں فیؤذن فیقیم، وہ اقامت کہہ دے، ثم آمر رجلا یؤم الناس، پھر میں کسی اور کو حکم دوں وہ مصلی میں میری جگہ امامت کروائے، ثم آخذ شعبا من نار، اور پھر میرا دل چاہتا ہے میں محلے میں نکل جاؤں، محلے میں چلا جاؤں، فأحرق على من لم يخرج الى الصلاة بعد، جماعت کھڑی ہو گئی ہے جو گھر سے نہیں نکلا ان کو گھر میں ہی جلا کے تباہ کر دوں، ختم کر دوں، لیکن کیا نہیں ہے۔
خواتین کا خیال، مریضوں کا خیال، بزرگوں کا خیال، بچوں کا خیال، مجبوروں کا خیال. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جو رؤوف الرحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے نماز نہ پڑھنا آ جانوں یا لیٹ پڑھنا آ جانوں، میں جلا کے رکھ دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے. احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے نماز کا انکار کرنے والے یا اس سے دور رہنے والے یا جن کو بے نماز کہا جاتا ہے اس حوالے سے جو حکم صادر فرمایا ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. ہمارے اور کافروں کے درمیان میں فرق نماز کا ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا فقد کفر، اس نے کفر کیا. اور میں نے آپ کے سامنے تشریح رکھ دی ہے کہ اہل عرب اور اہل عجم بڑے علماء کرام نے کفر کہاں پر منسوب کیا اور کہاں پر گنجائش نکالی ہے، وہ بھی ایک حالت تک. اور جو پکا بے نماز ہے اس کو کافر شمار کیا گیا ہے. اور شیخ فرماتے ہیں، اور یہ بلکہ عرب کے تمام علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، کہتے ہیں بے نماز اس کو نہ تو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، مسلمانوں کی طرح نہ ہی اس کو دفنایا جائے گا، نہ کفنایا جائے گا، نہ اس میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا جو بے نماز ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بری قباحت اور برے جرم سے محفوظ فرمائے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب الایمان. آپ ذرا امام مسلم رحمہ اللہ کی ذہانت پہ بھی غور فرمائیں اور امام نبوی رحمہ اللہ کی ذہانت پہ غور فرمائیں، محدثین کی ذہانت پہ غور فرمائیں. اور وہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کتاب الایمان میں یہ حدیث ذکر کی ہے. کتاب الایمان یعنی ایمان کا چیپٹر ہے، اور آگے باب ہے باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ. فرماتے ہیں اس چیز کا بیان ہونے لگا ہے حدیث کی روشنی میں کہ جو نماز چھوڑے اس کے اوپر کافر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. محدثین کی بات کر رہا ہوں بھائی. فرمایا بین الرجل وبین الشرک والکفر، شرک و کفر اور مومن بندے کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. فرق صرف نماز کا ہے. آگے بڑھیں جو کہ سنن ترمذی میں اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، بلکہ وہ صحابہ کرام کا مجموعی اعتبار سے جو ذہن تھا، جو فتویٰ تھا، اس کو وہ ذکر فرما رہے ہیں. جامع ترمذی میں 3622 نمبر پر فرماتے ہیں كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. سارے نبی کے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں، سارے ایسے کہ جن کا نظریہ یہ تھا کہ تمام اعمال میں سے نماز ہی ایسا عمل ہے کہ جس کو ترک کرنے والا کافر ہے. یعنی ان کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد وہ نماز چھوڑنا ہوا کرتا. چور سے بھی بڑا یہ بد نصیب ہے اور بڑا مجرم ہے. چور سے بڑا ہماری نظر میں کیا ہے؟ بے حیائی کرنے والا مجرم ہے، ملاوٹ کرنے والا مجرم ہے، لڑائی کرنے والا مجرم ہے، گالی دینے والا برا ہے، حق مارنے والا برا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک کریے. اور باپ بھی آج کل کہہ رہا ہوتا ہے مجبوری ہے کر سکتا. امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں چھٹ کے چلے جاؤ، اس کا آج تیرا رہنا بالکل نہیں بنتا. ہم باقی چیزوں پر کر لیتے ہیں، گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں نا. ہماری یہ نہیں مانے گی میں آپ سے علیحدگی کا اختیار.
علیحدگی اختیار کر رہا ہوں، میں آپ سے دور ہو رہا ہوں، آپ نے میری یہ بات نہیں مانی، میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں۔ تو کبھی یہ بھی تو ہو کہ آپ نے قرآن و سنت کی خلاف ورزی کی ہے، میں آپ سے الگ ہو جاتا ہوں، میں آپ سے نہیں بولتا ہوں۔ آج نہ وہ جذبہ ہے جو ایک عرصہ پہلے پایا جاتا کہ رشتے کرتے ہوئے بھی دیکھا جاتا کہ یہ نمازی ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں۔ سعودی عرب کی ایک مثال میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے اشارہ کر رکھی تھی کہ رشتہ مانگنے والوں نے رشتہ طلب کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم رشتے داری نبھا لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب ہے، وہ آپ سے مطلوب ہے، جی بتائیں۔ ان کا سوال یہ ہے آج کل فجر کی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے؟ آئیں بائیں شائیں کتنے بجے؟ نہیں میرا خیال ہے کتنے بجے؟ فرمانے لگے، بیٹی کا بات کہنے لگا میرا سودا مہنگا ہے، میری بیٹی بڑی قیمتی ہے، میں اس طرح کے ایسے شخص کو نہیں دینا چاہتا جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، جو صبح اٹھ کے اللہ کی فکر نہیں کرتا، میری بیٹی کی فکر کیسے کرے گا؟ کہاں ہیں ایسے لوگ جو رشتہ داری میں اس چیز کو معیار بناتے تھے؟ بھائی آج سارے معیارات میرے اور آپ کے بنے ہوئے ہیں، اسٹیٹس کیسا ہے، ذات کیسی ہے، سامان کتنا دیں گے، رہتا کہاں ہے، جاب کیسی ہے، بزنس کیسا ہے، حسن کیسا ہے، عمر کیسی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ رائٹ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، مگر کسی طرح ایک تھوڑی سی جگہ اس بات کی بھی ہے کہ نہیں دیندار ہے یا نہیں۔ جو اللہ کا فرمان بردار نہیں ہے، اللہ کے بندوں کا فرمان بردار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 18 پارے کا آغاز کرتے ہوئے پہلی خوبی بھی مومنوں کی بیان فرمائی نمازی، اور آخری خوبی بھی بیان فرمائی وہ نمازی ہوتے ہیں۔ احباب گرامی بے نمازی کے حوالے سے جی بارک اللہ فیک، بے نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل میرے دلی دوست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی۔ دلی دوست ہو تو ایسا ہو جو ایسی باتیں کرے۔ ہمارے دوست دنیا کی ترقی کے سارے راز پوچھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، دینداری نہ اپنی شیئر کرتے ہیں نہ اگلے کی پوچھتے بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دلی دوست حضرت محمد علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، فرمایا کٹ جانا گوارا کر لینا، جل جانا گوارا کر لینا، شرک نہ کرنا۔ یہ جو یہاں مرو گے نا، جل جاؤ گے، کاٹ دیے جاؤ گے، یہ عارضی ہے، بالآخر اللہ کے ہاں کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر تم نے شرک کر لیا اور اس حالت میں مارے گئے تو آپ نے اپنی آخرت تباہ کر دی، پکے پکے مارے جاؤ گے۔ آگے کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جس نے اس کو جان بوجھ کے چھوڑا، اللہ کی حفاظت، اللہ کا سہارا، اللہ کی پناہ، اللہ کی گارنٹی اس سے اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ معاف کر دے اس کی مرضی، پکڑ کرے گرفت کرے یہ اس کی مرضی۔ فقد بریت منہ الذمہ، اللہ کی اس کے ساتھ کوئی بات پکی نہیں ہے کہ میں تجھے یہ ریلیف دوں گا، میں تجھے یہ آسانی دوں گا، میں یہ مدد کروں گا، یہ معافی دوں گا۔ یہ ساری آیت نمازیوں کے حوالے سے ہی ہے۔ اس لیے حضرت حکیم صاحب آیات کہتے ہیں پڑھ دیں ساری آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے بارے میں فرمائی، ہم پڑھتے رہیں، ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس فہرست میں شامل فرمائے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فرمایا جن میں یہ وصف آ گئی، یہ خوبیاں آ گئی، الذین یرثون الفردوس، میں ان کو جنت الفردوس کا مالک بنا دوں گا. بات مکمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 1143 نمبر روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج اور بلندی کے سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اما الذی یسلب رأسه بالحجر. اللہ کے نبی جی حضرت جبریل علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، پتھر لگتا کچل ڈالا جاتا، پھر صحیح ہو جاتا، پھر پتھر مار کے کچل ڈالا جاتا. اس کے بعد فرمایا فإنه يأخذ القرآن ويحفظ. وہ شخص تھا کہ جس میں دو جرم تھے، ایک تو وہ قرآن کریم کو یاد رکھتا، یاد کرتا اور پھر اس کا انکار کر دیتا، یعنی بھلا دیتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا. ایک ہے بیماری کی وجہ سے، ایک ہے عمر بڑی ہونے کی وجہ سے، ایک ہے کسی بھی پریشانی یا عارضے کی وجہ سے بھول جانا، کوتاہی ہو جانا، وہ مجبور لوگ ہیں. لیکن ایک شخص یہ قرآن کریم آیات یاد کی، اس کے مفاہیم یاد کیے، پھر ان کو بلا دیا، یاد نہیں رکھتا ہے، توجہ نہیں کرتا ہے. ایک ہے توجہ کرنا پھر یاد نہ ہونا، کمی کوتاہی ہو جانا، وہ اللہ جانتا ہے، یہ کوشش تو کر رہا ہے. ایک ہے کہ ایک طرف ہو جانا، انکار کر دینا، الگ ہو جانا. فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. صحیح بخاری کی روایت، یہ شخص جس کو آپ نے دیکھا اللہ کے نبی جی سر بار بار کچلا جا رہا تھا، یہ فرض نماز سے غافل ہو کے سویا رہتا تھا. وَيَنَامُ سو جاتا تھا عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. ایک ہے کہ سو جانا مجبور ہے، سفر سے آیا ہے، جاگنی آئی ہے، اور یہ تو کبھی کبھی ہے. اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مَن نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا. جو نماز سے سو جائے، چوں ہی جاگ آئے تو اس کا وہ وقت اللہ نے رکھا ہے، وہ فوراً نماز ادا کرے. جو بھول جائے اس کی نماز کا ٹائم اللہ نے وہی رکھا ہے جب اس کو یاد آئے. بعض اوقات بندہ بھول بھی جاتا ہے، تو فرمایا بھولنے والے کا ٹائم وہ ہے جب یاد آئے، سونے والے کا ٹائم وہ ہے جب جاگ آئے. لیکن باقی ہر چیز کی فکر ہو، اس کے بعد نماز کی فکر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں صحیح بخاری کی روایت وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. فرض نماز چھوڑ کے سویا رہتا. آج آپ نے اس کی یہ حالت دیکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنا. احباب گرامی، آخری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرمان کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی فکر نہیں کرتا، یہ حقوق اللہ میں سے ہے نا. مسند احمد کی روایت ذرا نوٹ فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القیامہ. جو نماز میں ہمیشگی کرتا ہے، تین باتیں، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گی. اللہ ہمارے لیے بھی روشنی کا باعث بنا دے. آمین. وبرهانا، اور اس کے پاس دلیل آ جائے گی. اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی تو دلیل ہونی چاہیے نا کہ بھائی تینوں میں معاف کیوں کرا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ برہان، اس کے پاس دلیل آ جائے گی. اللہ جی میں تیرے لیے بس تھوڑی تھوڑی کوشش کرتا رہا. وہ نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن نجات کا باعث بن جائے گی. ومن لم يحافظ علیہا، جو محافظت نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ پڑھتا نہیں. یحافظ کا مطلب ہے
اس کیا پیرا نہ دینا، اس کے اوپر پیرا نہ دینا، اہتمام نہ کرنا۔ فرمایا لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا، نہ اس کے لیے وہ روشنی کا باعث ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اور نہ اس کے پاس نجات کا سبب ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، یہ نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ وہ فرعون جو کہتا تھا میں رب ہوں، اللہ کہتے ہیں یہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں مسند احمد کی 6576 نمبر روایت، فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والا بے نماز فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا اور کہنے والا کہ یہ جو سارے خزانے ہیں یہ میری اپنی صلاحیت اور علم کی وجہ سے ہیں، اللہ کے اس میں کیا کمال ہے۔ وہ حامان کے ساتھ ہوگا جو فرعون کا حواری تھا، فرعون کا وزیر تھا، اور جس کو اس نے حکم دیا تھا کہ اے حامان آسمان تک بڑی بلڈنگ تعمیر کرو، میں اس کے اوپر چڑھ کے ذرا دیکھوں، جا کے بات کروں اور کلام کروں موسیٰ کے رب سے، ذرا میں گل بات تک کرا یہ کی پھرتے والعیاذ باللہ والعصر۔ اللہ کا غصہ، نبیوں کا غصہ وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلے والی لسٹ میں شامل فرما دے۔ احباب گرامی، سورۃ المدثر کی آیت نمبر 40 سے آخر سورت کا ذرا گھر تلاوت فرمانا جاتا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اسائنمنٹ ہے۔ سورۃ مدثر پارہ نمبر 29، اس کی آیت نمبر 40 سے 43 میں خصوص اور ویسے آخر تک اللہ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں وہ مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے، جنتی پوچھیں گے، جہنمیوں سے باتیں کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم سقر میں جلا دینے والی آگ میں کیوں آئے؟ آپ اکٹھے رہنے سے ما سلککم فی سقر، وہ جن جرائم کا ذکر کریں گے وہ اپنے گھر میں مطالعہ فرمانا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر 43 نمبر میں جو فرمایا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ جرم اور بھی ذکر کریں گے لیکن وہ سارے بات میں سب سے پہلا جواب ان کا یہ ہوگا کہ بھائیو ہم کٹھے رہتے تھے، تسی پڑھتے ساٹھے اسی نہیں سا پڑھتے، ما سلککم فی سقر، اس کا جواب کیا ہے؟ لم نک من المصلین۔ اے میرے مالک، ہمیں بار بار تیرے سامنے حاضر ہونے، باادب حاضری دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری تمام نمازیں اور عبادات کی عبادتیں اور کاوشیں اور کوششیں اپنی رضا سے مقبول فرما۔ جو ہمارے بہن بھائی اور معاشرے کا افراد تجھ سے دور ہیں ان کو قریب آنے کی اور ہمیں ان کو قریب لانے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ لي ولکم۔